قبر کے پجاری تو گالیاں دیتے ہی دیتے ہیں، جنہوں نے توحید کا چولا پہنا ہوا ہے اندر سے اسی پارٹی کے ہیں، اوپر سے توحید کا چولا ہے وہ بھی گالیاں دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں محمد بن عبد الوہاب بڑے متشدد تھے، انہوں نے مکہ اور مدینے میں جتنے آثار تھے سارے توڑ دیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ توحید میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ آثار بھی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ شرک میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے کرنے لگے، دونوں کمی بیشی کا شکار ہوئے۔ عبد المحمد بن عبد الوہاب نجدی درعیہ کے تھے، جو تھے وہ کبھی بھی غیر مقلدیت کو نہ دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ اپنے آپ کو حنبلی قائد کیا ہوا، ہمیشہ، لیکن متشدد طبیعت، ان کی دعوت سے ان کا سارا خاندان متاثر تھا۔ جو حکمران رہے انہوں نے جتنے مکہ میں آثار تھے مدینہ میں تھے سارے توڑ برابر۔ میں کیا کرتا ہوں، وہ توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ آثار ہی مٹا دیے، اور ہمارے علاقے کے لوگ محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ قبروں پہ سجدے شروع کر دیے، دونوں ہی کمی بیشی کا شکار ہو۔ تو ان کے علماء نے روزہ قبر مبارک پر جو گنبد ہے اس کے گرانے کا فتویٰ دے دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم مولانا طارق جمیل صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اللہ کی توحید کی غیرت رکھنے والے تھے، غیرت ایمانی تھی ان کے اندر، انہوں نے قبروں کو توڑ کے تشدد نہیں کیا، زیادتی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہی عمل کیا جس عمل کی دعوت ان کو محمد کریم کے کلام میں ملی تھی۔ تم نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے بریلویوں کو چلے لگوانے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے مارتے ہو۔ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سبز گنبد ہے، اس سبز گنبد کو بھی علماء دیوبند نے بچا رکھا ہے، وگرنہ امام عبدالعزیز آل سعود نے تو اس کو بھی گرانے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ کارنامہ علماء دیوبند کا ہے کہ یہ سبز گنبد ابھی تک بچا ہوا ہے۔ کہتے ہیں علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز کرنا بھی حرام ہے۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دیں، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیں، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، محمد بن سعود رحمہ اللہ نے، امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے، انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ حدود سے تجاوز کی ہے، بلکہ وہ کیا ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، سنت پر عمل کیا ہے۔ اگر گستاخی پوچھتے ہو تو ہم بتاتے ہیں مولانا گستاخی تو آپ نے کی ہے مولڑے شریف کے دربار پہ جا کر، اور وہاں پر جا کر آپ نے توحید کی دعوت نہیں دی، بلکہ مشرکوں کو راضی کرنے کے لیے یا ایھا النبی کا ترجمہ اے غیب کی خبریں سنانے والا کیا ہے، اور اس پہ نعرہ رسالت بھی لگا۔ حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ شریف